بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہائی ایوری ون، سب لوگ کیسے ہیں؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ فوڈ وتھ شارٹ کٹ. یہاں پہ ہم لوگ گئے تھے آٹا لینے کے لیے، تو علی آٹا لے کر آئے ہیں اور میں بھی گاڑی میں تھی مگر اتری نہیں تھی میں، تو ہم نے آٹا بھی لے لیا. اب یہ آٹا کھول رہے ہیں. اصل میں بہت ہی بھاری، آپ کہیں گے بڑی وہ تھی، ہیوی ڈیوٹی تھی کہ آدھا وہ کاٹ رہا ہے تو آدھا وہ کاٹ رہا ہے. نہیں جی، وہ علی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نے کہا نہیں بس علی آپ اس کو نا کٹنگ کر کے اندر ڈال دیں اس وقت اس کے. تو میں نے اس کو کٹنگ کر لیا تھا کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ کس حساب سے کٹنگ کرنی ہے، کیا کرنا ہے. کیونکہ میں علی کو سمجھائی تھی کہ اس میں پرانا آٹا تھوڑا سا پڑا ہوا ہے، اس کو ہم ایک ڈبے میں الٹ لیتے ہیں، اس کو خشکی والے ڈبے میں الٹ لیتے ہیں اس کو ہم، اور اس کو ہم بھر لیتے ہیں اس میں تاکہ یہ اندر پہنچ جائے اس کے ڈبے کے. اب یہاں پہ میں نکال لیتی ہوں. اس لیے ہیوی ڈیوٹی نہیں تھی، لیکن علی سے مجھے یہ اس کو الٹوانا تھا اس کے اندر. تو اب میں نے علی سے کہا علی آپ میری اتنی ہیلپ کر دیں کہ اس کو ڈبے کا اس میں ڈال دیں آپ. حالانکہ میں اس کو اس میں ڈال سکتی تھی، لیکن میں نے کہا تازہ آٹا ہے تو چلو میں ابھی یوز کر سکتی ہوں. یہ میں نے خشکی کے لیے نکال لیا اتنا بڑا، آپ کو جیسے پتہ ہے یہ میں خشکی کے لیے رکھتی ہوں. اور یہاں میں نے نکال لیا، علی سے الٹوا لیا. یہ میں نے کہا علی یہ الٹ دیں. میں ہر دفعہ یہ الٹوا لیتی ہوں علی سے، میں نہیں اٹھاتی اس کو، میں الٹوا لیتی ہوں علی کو کہہ کر. اس میں آپ نے ہر ولاگ میں، میرے اکثر ولاگس میں دیکھا ہوگا کہ میں علی سے الٹواتی ہوں اس کو. اس میں اب کی ہم لوگ یہ والا آٹا لے کر آ گئے تھے کیونکہ ہم جو کھاتے ہیں آٹا وہ نہیں تھا وہاں پہ دکان پہ جہاں ہم لوگ گئے تھے شاپ پر. تو ہم لوگ یہ والا آٹا لے کر آ گئے تھے. تو میں نے کہا میں پہلے دیکھ لوں یہ کیسا اچھا نکلے گا، کیونکہ ہم نے ایک دفعہ وہاں اس میں منگوایا تھا لاک ڈاؤن میں، جب ہم نے منگوایا تھا نا چندہ، تو وہ نا اتنا اچھا نہیں ملا تھا یہ والا آٹا ہمیں. تو میں نے کہا میں پہلے دیکھ لوں، کیونکہ میں آٹا وہی استعمال کرتی ہوں جو میرے ہاتھ پہ بیٹھتا ہو. ہاں وہی استعمال کرتی ہوں میں، اس کے علاوہ نہیں. کیونکہ یہ ہماری نانی بھی جب بناتی تھی نا وہ یہی کہتی تھیں کہ آٹا ایسا ہو جو آپ کے ہاتھ پہ بیٹھتا ہو وہی آپ خریدیں. تو مجھے اس وقت سمجھ میں نہیں آتا تھا. میں پاپا کے ساتھ جاتی تھی تو کہتی تھی یہ والا آٹا لے لیتے ہیں، یہ والا آٹا لے لیتے ہیں. تو وہ کہتے تھے نہیں نہیں، جو آٹا ہوتا ہے وہی آٹا ہوتا ہے گھر میں یوز، اس لیے کہ ہاتھ پہ بیٹھنا ہوتا ہے اس آٹے کو. میں نے بہت سنا ہے یہ سب کہ آٹا وہی استعمال کریں جو آپ کے ہاتھ پہ بیٹھتا ہوا. اسی لیے تازہ آٹا نکال لیا تھا کہ میں نے کہا کہ اس کو ٹرائی کرتے ہیں اب یہ کیسا ہوگا. کیونکہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں نا یہ اتنا اچھا نہیں تھا. انہوں نے اپنی وہ گرا دی تھی، شان گرا دی تھی جس کو کہتے ہیں نا، پہچان گرا دی تھی، اپنی ویلیو گرا دی تھی، اپنا ذائقہ مینٹین نہیں رکھا تھا، معیار مینٹین نہیں رکھا تھا، اسٹینڈرڈ گرا دیا تھا جس کو کہتے ہیں نا. تو وہ گرا دیا تھا، مجھے مزہ نہیں آیا تھا. میں نے کہا نہیں یار پہلے میں ٹرائی کر لوں، لیکن پھر بھی ٹھیک نکلا. آپ کی کا یہ ٹھیک نکلا. بس میں نے یہیں سے ولاگ لینا شروع کر دیا ہے. اس کے بعد میں نے کھانا وانا جو کیا تھا اس کے بعد بتاؤں گی میں نے کیا کیا تھا. تو میں نے یہیں سے ولاگ لینا شروع کر دیا، ورنہ ولاگس نہیں آ رہے ہیں. تو آج کا یہ روٹین کا ولاگ تھا، تو میں نے یہ لے لیا تھا اس طرح سے. مشین آن کر لی تھی، یہاں پہ پانی لا کے ڈالتی جا رہی تھی. اور آپ سنائیں آپ کی کیسی کٹ رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ انتظار کر رہی تھی میں یہاں پہ کہ آٹا گوندھ کے دے. اور باقاعدہ پہلے تو میں یہ کرتی تھی جلدی سے سب ڈالتی تھی، ریشو اپنا جو سیٹ تھا میرا حساب کتاب کا وہ میں ڈالتی تھی اور چلی جاتی تھی. لیکن ابھی میں نے یہ کیا کہ نہیں، مجھے کھڑے رہنا پڑا. میں نے کہا نہیں میں کھڑی رہوں گی تھوڑا سا. میں یہاں پہ کھڑی ہو گئی کہ نہیں زیادہ وہ نہ ہو جائے کہیں. تو کرنا پڑتا ہے، جب آٹا آپ بدلتے ہیں تو یہ کرنا پڑتا ہے. اور آپ پھر گوندھ بھی رہے ہو مشین میں تو آٹا ضائع نہ ہو. میں جہاں تک کہتی ہوں میرا اپنا ہے، اللہ کا شکر ہے میں نے فرسٹ ٹائم بھی اس میں آٹا بنایا تو ضائع نہیں ہوا. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. اچھا میں نے ماشاءاللہ شادی کے بعد جتنی بھی ہانڈیاں بنائی ہیں، جو بھی ہانڈیاں بنائی ہیں، اللہ کا شکر ہے پروردگار کا، کبھی خراب نہیں بنے. ہاں پراٹھا مجھ سے خراب بنتا تھا، میں جھوٹ نہیں بولوں گی. پراٹھا مجھے بنانا نہیں آتا تھا، مجھ سے خراب بن جاتا تھا پراٹھا شادی کے بعد. کیونکہ وہ جب میں کچن میں جاتی تھی تو ایک عجیب سا ہنگامہ کریٹ ہو جاتا تھا. ارے اس کو باہر نکالو کچن سے، اور یہ کیوں آ گئی کچن میں، ارے یہ تو چڑی ہانڈیاں گرا دے گی. تو میں نے کہا میں بعض وقت لیٹتی ہوں تو ان لوگوں کی باتوں پہ، اپنے میکے والوں کی ہنستی ہوں
کہ میرے میکے والے کہتے تھے کہ یہ تو چڑھی ہوئی ہانڈیاں گرا دے گی، اور اتنی ماشاءاللہ میں نے ہانڈیاں چڑھائی ہیں۔ میں کہتی ہوں یار کیسے لوگ ہوتے ہیں اپنے بچوں کی پہچان نہیں کر پاتے۔ تو اس طرح سے آٹا آ گیا تھا، بڑا ہی پیارا آٹا گوندھا تھا اس نے، اور اچھا آٹا نکلا تھا۔ یہ میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا، صحیح آٹا ہے، اچھا آٹا ہے، برا آٹا نہیں ہے۔ ہم لوگ یہی والے آٹے لاتے ہیں۔ اچھا ہم لوگوں سے پوچھا گیا تھا کون سے آٹا آپ کھاتے ہیں، تو جی فائن آٹا کھاتے ہیں ہم فائن آٹا لاتے ہیں تو فائن آٹا کھاتے ہیں۔ دوسری بات یہ میرے منتی کڑے ہیں، کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ یہ کڑے کہاں سے خریدے ہیں؟ جی خریدے نہیں گئے ہیں یہ میرے منتی کڑے ہیں، میکے سے آئے ہیں۔ یہ میرے میکے سے مطلب پہنتی ہوئی آئی ہوں، جب شادی ہوئی تو مجھے یہ رکھ کے دیے گئے تھے۔ جب محرم آیا ہے تو انہوں نے میرے امی نے مجھے رکھ کے یہ دیے تھے کہ یہ پہننا ہے تم نے، ٹھیک ہے۔ یہ منتی کڑے ہیں۔ تو ہمارے یہاں بیٹی پیدا نہیں ہوتی تھی تو یہ بیٹی کے لیے منت مانی گئی تھی جی، تو باقاعدہ تو بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ مطلب ہماری ایک طرح سے ہماری دادی کو بھی بڑا شوق تھا کہ بیٹی ہو جائے، بس اب بیٹی ہو جائے، بیٹی نہیں ہوتی، بیٹی پیدا نہیں ہوتی۔ تو بڑی ہوتے ہیں بڑے بڑے لوگ پڑے ہوئے ہیں دنیا میں، تو جی بیٹی کے لیے بھی دعائیں مانگتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ اگر بیٹی کے لیے دعا مانگیں تو یہ بھی مانگے کہ اللہ اس کے ساتھ نصیب بھی اچھا کرے، اور اگر وہ خوبصورت ہے اتفاق سے تو اللہ اس کا اور زیادہ نصیب اچھا کر دے۔ میں یہ کہتی ہوں جہاں تک امید، میں یہ کہتی ہوں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے نا پھر اچھا، کیونکہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو میں ڈسکشن نہیں کرنا چاہتی یہاں پر، تو لیکن میں نے اگر یہ بات کی ہے تو میں نے یہ بہت اپنے ذمہ داری سے بات کی ہے کہ اگر آپ کی بیٹی خوبصورت ہے تو اس کے لیے زیادہ دعا مانگے کہ اللہ کرے اس کا نصیب اس کی خوبصورتی سے زیادہ اچھا ہو، ٹھیک ہے۔ اور میں کیا کہوں، تو یہ میں اپنی ذمہ داری پہ بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ جو میں کہہ رہی ہوں وہ میں کہہ رہی ہوں، میرے ورڈ میں جانوں تو میں نے بتایا آپ کو، اگر میں بتا رہی ہوں نا مطلب۔ دوسری بات یہ ہے کہ چھوڑیں، میں نے یہاں آٹا وغیرہ بنا لیا تھا، یہ میری اپنی یوٹیوب کی بات تھی جو میں کرنے والی تھی، لیکن پھر میں نے کہا چھوڑے، یہ اس سے کوئی تعلق نہیں تھا میری اپنی ذات سے، یہ یوٹیوب کی بات تھی جو میں یہاں کرنے والی تھی، تو میں نے کہا چھوڑیں۔ اچھا جی، یہاں پہ میں نے اس طرح چمٹا میں ہاتھ سے پکڑ رہی تھی تو یہ بہت جل رہا تھا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے میری نا جو کفگیریں اور چمٹا وغیرہ ہے وہ اس کے اوپر ہی رکھا رہتا ہے، تو توا اگر گرم ہو تو چمٹا بھی گرم ہوتا ہے، تو اس طرح سے بس جلدی جلدی روٹیاں بنا لی تھیں۔ اچھا ہماری طرف تو گیس کا فلو ہلکا ہوتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ کی طرف کیا ہے فلیم کا فلو، تو آپ بتائیے گا۔ ہماری طرف تو ابھی بھی جانا آنا ہے لگا ہوا گیس کا، ٹھیک ہے، ٹائمنگ ہے ہماری طرف، آپ کی طرف اب مجھے نہیں پتہ۔ مجھے بڑی دقت ہو رہی تھی دوپٹے میں، تو یہاں میں نے دوپٹہ اتار دیا اور میں جی آ گئی ہوں یہاں پہ۔ میرے میاں کہتے ہیں سر میں پہلے ہی تیل لگا ہوا ہوتا ہے، اوپر سے دوپٹے میں چلی جاتی ہو تم، تو کیا کرنا چاہ رہی ہو تم اپنے آپ کو۔ میرے میاں تو کہہ رہے ہیں مت جاؤ یوٹیوب پر، چھوڑ دو یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالنا، میرے میاں نے تو آج کہہ دیا ہے مجھ سے۔ مگر میرا یہ ہے کہ جب تک میرا دل کرے گا میں آؤں گی، اور جب میرا دل نہیں کرے گا تو میں نہیں آؤں گی پھر، کیونکہ میرے میاں کہہ رہے ہیں تمہیں ایسی کوئی شوق ہے تمہارا، جب تک یوٹیوب پہ تم کام کرو اپنی ویڈیوز ڈالو، اگر جیسے ہی تمہارا دل اوب جائے تو پھر مت جانا تم یوٹیوب کی دنیا میں۔ تو ہو سکتا ہے پھر میں شاید چھوڑ دوں یوٹیوب، تو کیونکہ میرے میاں کہہ رہے دوپٹے میں خدا خاصہ اللہ نہ کہ کچھ ہو گیا تو لوگ مجھے ہی کہیں گے کہ کام بھی کرواتا تھا اور دوپٹے میں بھی بھیج دیا، اور خدا خاصہ کچھ ہو گیا، میں نہیں بجھا پاؤں گا بھائی، مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے، کیونکہ میں نے دوپٹے سے ہی پکڑ لیا تھا، تھوڑا سا دوپٹہ میرا ہوا ہے اس وقت، تو اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ بات میرے ساتھ ہوا ہے اس وقت، تو میں نے پھر دوپٹہ اتارا ہے اور میں بغیر دوپٹے کے یہ پھر آ گئی ہوں، کیونکہ میرے میاں نے تو کہہ دیا اگر آپ کا دل جب تک چاہ رہا ہے کام کرنے کا تو آپ کام کریں، نہیں تو آپ نہیں کریں۔ اچھا یہ میں نے پراٹھے بنا لیے تھے اور روٹیاں بھی بنا لی تھی، پراٹھے روٹیاں، اور قیمہ میں نے وہی حلوہ قیمہ بنایا تھا جو کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، حلوہ قیمہ، ٹھیک ہے، یہ حلوہ قیمہ ہے، یہ بڑا ہی لذیذ بنتا ہے یہ حلوہ قیمہ، اور اس کو خوب بھون لیا تھا، اتنا بھونے گا کہ آپ کی فیملی کو آپ کو گھورنا نہ پڑے، تو اتنا بھونیے گا اس کو، کیونکہ یہ کم پڑتا ہے، جس کو نہیں ملتا وہ غصہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ بس اس کے ساتھ یہ قیمہ اور یہ روٹیاں اور یہ بھنا قیمہ بنا لیا تھا، یہ بہت ہی لذیذ ہوتا ہے، اس کی فرمائش آتی ہے مجھ سے، یہ فوراً فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو، یہ ختم ہو جاتا ہے، یہ حلوہ قیمہ ہوتا ہے، یہ میں بناتی ہوں ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ آپ کو میں نے سوال کا جواب بھی دے دیا، سب کچھ دے دیا، اللہ کا شکر ہے۔ پھر اس کے بعد کھانا وانا سب کھلا کے اپنی فیملی کو پھر میں یہاں پہ آ گئی تھی ماشاءاللہ سے برتن دھونے کے لیے، میں نے یہاں پہ برتن دھو لیے، پھر میں نے دوپٹہ پہنا اور
ہلکا سا ہی تھوڑا سا ہو گیا ہے دوپٹہ، تھوڑا سا ہلکا سا وہ ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی علی نے تھوڑا سا مجھے ڈانٹا، غصہ کیا کہ آپ پھر مت جاؤ نا یوٹیوب پہ، نہیں جاؤ، آپ کو کیا ضرورت ہے. علی مجھے منع کر رہے تھے، میں ڈر گئی تھوڑا سا ڈر گئی کہ میرا پورا محنت ہے یہاں پہ، میں علی منع کر رہے ہیں اب آنے کو تو یوٹیوب پر پھر کیا ہوگا، میری محنت ہے بہرحال. تو کیونکہ یہ دیکھیں نا، یہ دیکھیں برتن دھوتے ہوئے بھی یہ ہو رہا ہے، کیونکہ آپ سمجھدار ہیں، سب سمجھ رہے ہیں آپ. پھر ایک دفعہ بندہ دوپٹہ پہن کر آ جائے نا تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ دل نہیں چاہتا دوپٹے بغیر آئے، ہوتا ہے نا ایسا. تو میں نے آپ کو بتایا، اپنی باتیں تھی تھوڑی سی ادھر کی، مجھے نہیں پتا میں اس وقت کیا کہہ رہی ہوں، مجھے اس وقت نہیں پتا، ٹھیک ہے نا جی، لیکن باتیں کر رہی ہوں میں آپ سے اپنے دل کی. اور اچھا، باقی کا ولاگ ڈلے گا میک اپ ہیلتھ فٹنس پہ، ڈسکرپشن باکس میں میں لنک دے دوں گی دونوں چینلوں کا اپنے، وہاں جا کے دیکھ لیجیے گا آپ. اچھا، ویڈیو اچھی لگ جائے تو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، سبسکرائب کر لیجیے گا چینل کو، ٹھیک ہے نا جی. دوستی آپ سے ہماری رہے گی، اور چھوڑوں گی تو نہیں میں یوٹیوب. اور علی کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گی، کیونکہ جب مجھے تھوڑا سا بھی دوپٹے میں کچھ ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے تو علی غصہ کرنے لگتے ہیں، لیکن میں سمجھا لوں گی اپنے میاں کو.